بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے غلام کی دعا سے بارش کا نزول۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بیان کرتی ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں تھا، وہاں سخت قحط پڑا۔ لوگ میدان عرفات میں نماز استسقاء، جو بارش کی نماز ہوتی ہیں، وہ ادا کر رہے تھے، لیکن قحط ختم ہونے کی بجائے اور زیادہ ہو گیا۔ لوگ جمعہ تک وہاں پہ ٹھہرے رہے۔ اگلے ہفتے جمعے کے بعد لوگ پھر عرفات کی طرف نکلے۔ میں نے وہاں ایک کالے رنگ اور کمزور جسم والے شخص کو دیکھا۔ اس نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اپنے رب عز و جل سے درخواست کی۔ پھر وہ سجدے میں گر کر دعا کرنے لگا، اے اللہ عز و جل، تیری عزت کی قسم، میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ تو اپنے بندوں کو رحمت کی بارش سے سیراب نہ کر دے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتی ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا آسمان بادل سے بھر گیا، اور اتنی تیز بارش ہوئی کہ مشکیں منہ تک بھر گئیں۔ اس کے بعد اس کالے غلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور وہ واپس چلا گیا، اور میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، حتیٰ کہ وہ ایک ایسے مکان میں داخل ہوا جس کا مالک غلاموں اور جانوروں کی تجارت کرتا تھا۔ میں وہاں سے واپس آ گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں درہم و دینار لے کر اس گھر کے مالک کے پاس حاضر ہوا اور اسے کہا کہ مجھے ایک غلام خریدنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس نے مجھے 30 غلام دکھائے۔ میں نے کہا کہ اس کے علاوہ اور کوئی غلام بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں، ایک غلام ہے جو کسی سے بات چیت نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ اسے بھی دکھاؤ۔ اس نے وہی غلام نکالا جس کو میں نے دیکھا تھا۔ میں نے مالک سے پوچھا کہ تم نے اسے کتنے میں خریدا؟ اس نے کہا کہ میں نے اسے 20 دینار میں خریدا تھا، لیکن میں تمہیں 10 دینار میں دے دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ نہیں، میں تمہیں بلکہ 27 دینار اور اس سے زیادہ غلام کے عطا کروں گا۔ پھر آپ غلام کو ہاتھ سے پکڑ کر لے آئے۔ غلام نے آپ سے کہا، اے میرے مالک، آپ مجھے کیوں خرید کر لائے ہیں؟ میں تو آپ کی خدمت کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو اس لیے خریدا ہے کہ تم میرے مالک بنو اور میں تمہارا خادم بنوں۔ اس نے کہا کہ تم اس طرح کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا، کل میں نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور آپ کی دعا قبول ہو گئی، بس اس سے میں نے آپ کی کرامت کو پہچان لیا۔ اس غلام نے کہا کہ کیا حقیقت میں آپ نے ایسا ہی دیکھا ہے؟ میں نے کہا بالکل ایسا ہی دیکھا ہے۔ کیا آپ مجھے آزاد کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے لیے آزاد ہیں۔ تو اچانک غیب سے آواز آئی کہ جس میں کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ کہنے والے نے کہا، اے ابن مبارک، تجھے مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ پھر غلام نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور عرض کیا، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے چھوٹے مالک سے آزاد کیا، اور پس بڑے مالک کے آزاد کرنے پر کیسے شکر ادا کروں گا۔ اس کے بعد وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کی، اے میرے اللہ، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے 30 سال سے تیری بندگی کی، اور میرے اور تیرے درمیان ایک عہد و پیمان تھا کہ تو میرے راز کو کبھی ظاہر نہیں کرے گا، اور اب تو نے میرے راز کو کھول دیا ہے، لہذا تو میری جان کو قبض کر کے اپنی طرف بلا لے۔ اس کے بعد وہ غلام غش کھا کر گر پڑا اور فوت ہو گیا۔ میں نے اسے ہلکا سا کفن دے کر اس کی نماز جنازہ ادا کی اور دفن کر دیا۔ جب میں سویا تو ایک حسین و جمیل اور عمدہ لباس میں ملبوس ایک بزرگ کو دیکھا، اور اسی طرح کا ایک اور بزرگ ان کے ساتھ تھا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ ایک نے مجھے کہا، اے ابن مبارک، کیا تجھے اللہ سے شرم نہیں آئی؟ پھر وہ چلے گئے۔ میں نے عرض کیا، من انت، آپ کون ہیں؟ فرمانے لگے، انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہذا ابی ابراہیم، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ میرے باپ ابراہیم ہیں۔ میں نے عرض کیا، میں کیسے اللہ سے شرم نہیں کرتا، حالانکہ میں کثرت سے نماز پڑھتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ولیوں میں سے ایک ولی فوت ہوا ہے، تو نے اسے اچھا کفن نہیں دیا۔ جب صبح ہوئی تو ابن مبارک نے اسے قبر سے نکالا، اچھا کفن دیا، اس پر نماز جنازہ پڑھی اور اس کو دفن کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر رحمت ہو۔